بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات دیکھیے، ادے پور کے اندر جو کیس ہوا تھا کنہیا لال کا، وہ دو اتاری لوگ تھے، اس کے ہی ماننے والے تھے، الیاس قاضی کے چانے ماننے والے تھے۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ عاشق رسول ہیں؟ کیا ایسے بولنا چاہیے؟ اور کیا مسلمان اب اسے مانے؟ یہ دیکھو کتنا اپنا مفاد پرست آدمی ہے، کتنا ڈر رہا ہے کہ کہیں میری دعوت اسلامی کا کام انڈیا میں بند نہ ہو جائے۔ بس دعوت اسلامی کا کام انڈیا میں بند نہ ہو جائے، میرے زکوٰۃ صدقے آنا بند نہ ہو جائیں۔ اس لیے ادے پور کے جو دونوں نوجوان تھے، اس کے ہی مرید تھے، ان کے بارے میں کہہ رہا وہ ان کا ذاتی میٹر تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انہوں نے کیا، اور یہ کہہ رہا ہے ان کا پرسنل میٹر تھا، اللہ کے رسول کی محبت کے میٹر کو پرسنل میٹر بتا رہا۔ سنو آپ اس کی بات۔ میں ہونے والے قتل کے واقعے میں بھی کہ ان کا دعوت اسلامی کا نام لیا گیا ہے، اس لیے وضاحت کرتا چلوں کہ یہ بھی چند افراد کا ذاتی فعل اور ان کا پرسنل میٹر ہے۔ اگر دنیا میں کہیں بھی دعوت اسلامی کا نام لینے والا یا خود کو میرا مرید کہلانے والا کوئی شخص بھی ہمارے اس طریقے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے، اس کا پرسنل میٹر ہے۔ میرا یا میری دعوت اسلامی کا اس انفرادی فعل پرسنل میٹر سے قولی اور عملی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ میں تو اس بات کی تعلیم دیتا آیا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھ پر بھی کوئی ظلم و زیادتی ہو تب بھی میرے مریدین اور دعوت اسلامی والے ہرگز تشدد و مزاحمت اور قانون کی خلاف ورزی کا راستہ اختیار نہ کریں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دعائیں ونسلم علی خاتم النبیین۔ دیکھو یہ آپ نے سن لیا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ستاری کون تھے؟ ریاض اتاری، اس کے دونوں مرید تھے۔ کہہ رہا ہے وہ ان کا ذاتی میٹر ہے، پرسنل میٹر ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب انداز لگاؤ، تم لوگ اس کو عاشق رسول سمجھتے ہو اور یہ عاشق رسول ہے، یہ اس طرح کے کلام لکھ رہا ہے۔ دیکھو آپ، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا اگر با مدنی چینل ہمیں کیوں والہانہ نہ ہو پیار، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے انشاءاللہ تو جہان اس کا بیڑا پار ہے۔ ناچ گانوں اور کیا کیا لکھ رکھا ہے۔ مدنی چینل کی مہم ہے نفس شیطان کے خلاف، جو بھی دیکھے گا کرے گا انشاءاللہ اختلاف، اور کیا کیا اس نے لکھ رکھا ہے مدنی چینل کے بارے میں۔ یہ دیکھو اس نے کیا لکھا ہے، مدنی چینل نعرے دوزخ سے امان دلوائے گا انشاءاللہ، آپ کو باغ جنہ دلوائے گا، یعنی جنت دلوائے گا۔ تو 10,000 روپے میں جنت، 10,000 روپے میں جنت خرید لو، یعنی ٹی وی لے آؤ 10,000 روپے میں تو آپ کو جنت مل جائے گی۔ بولو مل جائے گی کہ نہیں ملے گی؟ دیکھو الیاس قاضی کہہ رہا ہے کہ جو مدنی چینل دیکھے گا جنت میں جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اب اس لیے آپ لوگ جو ہے مدنی چینل دیکھو جنت میں جاؤ، یہ لکھا مدنی چینل نعرے دوزخ سے بچائے گا، امان دلوائے گا انشاءاللہ، آپ کو باغ جنہ دلوائے گا، جنت دلوائے گا۔ اب نیچے کیا لکھا؟ دعا کی مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے مکار کا اتار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی کرم سرکار کا۔ یہ دیکھو اس نے سلام کا مذاق بنایا ہے۔ صاحب آپ لوگ کہاں تک ہضم کرو گے؟ اس میں سلام اسی کتاب میں ہے، میں بعد میں بتا دوں گا، ابھی حال نکل گیا، میں نے نکال کے رکھا تھا، جس میں لکھا ہے آلو بینگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام کہنا، تربوز سر پہ اٹھا کر سلام کہنا، چائے کی کیتلی ہاتھ میں اٹھا کر سلام کہنا۔ ابھی حال وہ میں نے نکالا تھا، سلام اسی میں ہے، انشاءاللہ میں بعد میں دکھا دوں گا، ابھی آپ کو کچھ اور دکھا دیتا ہوں۔ چلیے پہلے تو میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ آپ گوگل جائیں، یہ گوگل ہے، جیسے یہ گوگل آ جاتا ہے، یہ گوگل ہے، دیکھو گوگل، یہ طریقہ دنیا میں کتنے ملک ہیں، یہ لکھو آپ، دنیا میں یہ لکھ دو آپ، دنیا میں کتنے ملک ہیں، دنیا میں کتنے ملک ہیں، یہ لکھو، یہ میں لکھ رہا ہوں، دیکھو دنیا میں کتنے ملک ہیں۔ اب دیکھیے آپ کتنے ملک آتے ہیں دنیا میں، دیکھو آپ 193 راج جنہیں انتر راشٹری مانیتا پراپت ہے، 192 سنیکت راج سنگھ کے سدس، ایک راج جسے انتر راشٹری مانیتا پراپت ہے۔ اب اس میں کتنے لکھے؟ 193 راج، یہ دیکھ رہا ہو آپ، 193 راج۔ اب دیکھیے آپ کتنے ملک ہوگا دنیا میں، آپ نے دیکھا دنیا میں ٹوٹل ملک کتنے، یہ آپ دیکھو، یہ آیا، دیکھا آپ، یہ آپ دیکھ لینا دنیا میں ٹوٹل ملک کتنے، سب آ جائے گا اس میں، دنیا میں کل ملک کتنے، یہ پورا آ جائے گا، پورا یہ دیکھیں آپ۔ ہیلو فرینڈز، اس ویڈیو میں جانیں گے وشو میں کل کتنے دیش ہیں اور ان دیشوں کے کون کون سے نام ہیں۔ تو فرینڈز ویڈیو میں انت تک بنے رہیے۔ چلیے فرینڈز ویڈیو کو
स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान हाँ, इसमें यानी दुनिया में इसमें देखो कितने देश हैं, ये लिखा हुआ है। अब ये 57 इस्लामी देश निकाल दो आप, 57, और 5 ऐसे देश हैं जहाँ मुसलमान जा नहीं सकता। 57 इस्लामी देश, 62 मुल्क तो आप निकाल दो। दुनिया में कितने मुल्क हैं? अब आप ये गूगल से निकाल के देख लेना पूरी। फिर इसकी झूठ मक्कारी देखना दाशनाई वालों, कितना झूठ बोलते हैं कि हमारा काम 200 मुल्कों में हो रहा है। जब 57 इस्लामी देश वाले तबलीग जमात वालों को हज़म नहीं करते तो इन लोगों को कहाँ से हज़म कर लेंगे दावत इस्लामी वालों को? समझ में आई बात आपको? ये बताना चाहूँ झूठ कितना बोलते हैं मस्जिदों में। ये देखो उसकी किताब फैज़ान सुन्नत है, ये इसमें लिखा था सफ़ा 3 में कि ये किताब बारगाह रिसालत मकबूल है। सफ़ा 3 बारगाह रिसालत में फैज़ान सुन्नत की मकबूल है। जब ये अल्लाह के रसूल की बारगाह मकबूल है तो इसमें तो एक किताब में तो एक ख्वाब में क्यों कटवाए जो पहले लिखे थे ख्वाब। अब देखो देवबंदी अहले हदीस शिया सब की मग़फ़िरत हो गई। ये देखो ये लिखा है देवबंदी अहले हदीस शिया सब की अहले इज्तिमा की मग़फ़िरत हो गई। इसके इज्तिमा में जो भी आए देवबंदी अहले हदीस सभी आते हैं, एक दूसरे के इज्तिमा में जाते हैं। सुन्नियों के इज्तिमा में देवबंदी, देवबंदियों के इज्तिमा में सुन्नी, दोनों एक दूसरे के इज्तिमा में जाते हैं। अहले इज्तिमाई मग़फ़िरत सफ़ा नंबर 27 और नए दूसरे एडिशन में 44 पे यही वाक़या है। 44 पे एक इस्लामी भाई का अलविया बयान है कि मैं शब बारात शाबान 14 हिजरी को लांडी के कब्रिस्तान में होने वाले दावत इस्लामी के इज्तिमा में शरीक था, मगर मेरे अहले बिदअत का बयान शुरू होने में ताख़ीर के सबब में उकता के चला गया। नमाज फजर के बाद जब सोया तो ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने मुझसे फरमाया कि ए नादान, लांडी के कब्रिस्तान में जो आज रात इज्तिमा हुआ इसमें जितने लोग आखिर तक शरीक रहे, यानी देवबंदी बरेलवी अहलदी जितने लोग आखिर तक शरीक रहे उन सबको बख्श दिया गया। अगर तू भी आखिर तक शरीक रहता तेरी बख्शिश कर दी जाती।